بغور جائزہ لیا ہیلتھ سچویشن کا، بغور جائزہ لیا انفیکشنز کا، ٹیسٹنگ کا، اور اس کے بعد اس کی تفصیلات ابھی آپ کو ڈاکٹر فیصل صاحب بتائیں گے. لیکن جب ہم نے ساری چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ ہوا اور سب نے صوبوں نے اپنی طرف سے یہ ہمیں بتایا کہ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں کل سے کلاسز 6، 7، 8 جو ہیں وہ بھی اسکول میں آئیں گی، سوائے اے جے کے کا ایک ضلع ہے راولہ کوٹ جہاں پہ کچھ پرابلم تھا اس لیے وہ ابھی نہیں ہوگا. لیکن باقی ان ساری جگہ پہ جو طالب علم ہیں 6، 7، 8 کے اوریجنل ٹائم ٹیبل کے مطابق وہ اسکول جو ہے اس کو اٹینڈ کریں گے. سندھ نے فیصلہ کیا کہ وہ ابھی یہ نہیں کریں گے. کیوں یہ کیا؟ جو انفیکشن کے ریٹ ہیں وہ تو تقریباً وہی ہیں، لیکن بہرحال ہماری تو خواہش تھی کہ مشترکہ فیصلہ سارے ملک کے لیے ہوتا، لیکن بہرحال انہوں نے کہا جی ہم ایک ہفتہ اور ریویو کریں گے. تو جن محرکات کی اور جن سٹیٹسٹکس کی بنیاد پہ ہم نے یہ فیصلہ کیا اس کے بارے میں اب ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا. پبلک انسٹیٹیوٹس میں 74,000 سے زیادہ ٹیسٹ ہوئے اور پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس میں 19,000 کے قریب، تقریباً 20,000 کے لگ بھگ. اب اس کی میں آپ کو تھوڑی تفصیل بھی بتا دیتا ہوں. مثال کے طور پہ پنجاب میں 32,000 ٹیسٹ ہوئے پبلک انسٹیٹیوٹس میں، جس میں صرف 35 پازیٹیو تھے. جو شرح تھی پازیٹیوٹی کی وہ 0.12%. اسی طرح پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس میں 3,700 ٹیسٹ جن میں 0.55 پازیٹیو یعنی 0.5%. اسی طرح سندھ میں 21,496 تقریباً 21,500 ٹیسٹ ہوئے جس میں 96 ٹیسٹ پازیٹیو تھے، اور جو پازیٹیوٹی کی شرح تھی پبلک انسٹیٹیوشنز میں وہ 0.76 تھی. اسی طرح ان کے جو پرائیویٹ سیکٹر سکولز تھے اس میں 9,500 ٹیسٹ ہوئے، اس میں سے 54 پازیٹیو تھے اور 0.88 پازیٹیوٹی تھی. کے پی میں تقریباً 6,000 ٹیسٹ ہوئے، 27 پبلک انسٹیٹیوٹس میں پازیٹیو ہوئے، پازیٹیوٹی کی شرح 1.7، اور ان کے جو پرائیویٹ سیکٹر انسٹیٹیوٹس تھے ان میں پازیٹیوٹی کی شرح 0.86. بلوچستان میں جو پبلک انسٹیٹیوٹس تھے اس کی شرح 11.8 تھی، لیکن بہرکیف اور پرائیویٹ سیکٹر میں ان کی ٹیسٹنگ کم تھی کیونکہ وہاں پرائیویٹ سیکٹر قدرے انسٹیٹیوشنز کم ہیں. لیکن اس کے باوجود انہوں نے اوور آل سچویشن پہ نظر رکھتے ہوئے فیصلہ یہی کیا ہے کہ وہ کل سے 6ٹھی، 7ویں اور 8ویں کلاسز شروع کر رہے ہیں. اسی طرح اے جے کے میں 2,600. وزیر تعلیم شفقت محمود اور معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ تعلیمی ادارے مرحلہ وار کھولنے کا فیصلہ کیا گیا تھا. 45 پازیٹیو ٹیسٹ تھے اور شرح جو تھی پازیٹیوٹی کی وہ 2.74 تھی. یہ ساری باریکیاں اور اعداد و شمار آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے سامنے وہ سٹیٹسٹکس اور شماریات واضح رکھی جائیں جس کی بیسس پہ ہم یہ ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ آپ جو اگلا مرحلہ تھا یعنی فیز 2 جس میں 6ٹھی، 7ویں اور 8ویں کے بچوں نے اسکول جانا تھا اس کو کل سے اللہ کا نام لے کر شروع کیا جائے. اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صرف ایک چیز میں واضح کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہمیں عمومی طور پہ سارے ملک میں جو ہماری ذمہ داری ہے اس پھیلاؤ کو روکنے کے لیے، جس میں بہت تعلق ماسک کا استعمال ہے، خاص طور پہ بند جگہوں میں یا جہاں بھیڑ ہو، اس کو پلیز اڈاپٹ رکھیے. جیسے کہ ڈاکٹر فیصل صاحب نے آپ کو بتایا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو بیماری کی صورتحال ہے وہ تھوڑی بھی ہو تو وہ تکلیف دہ ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اس کو شماریات کے حساب سے دیکھیں، سٹیٹسٹکلی دیکھیں تو بہت کم شرح ہے باقی ممالک کے مقابلے میں. اور میں خاص طور پہ یہاں پہ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جتنے بھی فیصلے کرتے ہیں وہ ہم سٹیٹسٹکس کی بنیاد پہ، ایویڈنس کی بنیاد پہ کرتے ہیں، اور منسٹری آف ہیلتھ کی جو سفارشات ہیں ان کے مطابق کرتے ہیں. اور یہاں پہ تھوڑا سا یہ کہنا بھی ضروری ہوگا کہ کہیں کچھ لوگ اس قسم کی بات کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی وبا میں پھر اضافہ ہو رہا ہے. اگر آپ شماریات دیکھیں، اگر سٹیٹسٹکس دیکھیں تو ایسی کوئی ایویڈنس جو ہے وہ نظر نہیں آتی. تو جو فیصلہ اب ہم نے کیا ہے کہ 6، 7، 8 جو ہے وہ کل پرانے جو ہم نے ٹائم ٹیبل دیا تھا
اس کے مطابق کل وہ اسکول میں آئیں گے، اور پھر انشاءاللہ ایک ہفتے کے بعد ہم دوبارہ بیٹھ کے ریویو کریں گے کہ پرائمری کا جو 30 تاریخ کا فیصلہ ہے اس سے پہلے ایک اور ریویو ہوگا، اور اس سارے عرصے کے دوران ہم سارے جو اسٹیٹسٹکس ہیں ان پہ نظر رکھیں گے۔ میں یہاں پہ ایک چیز اور بھی ضمناً اشارہ کر دوں کہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں جولائی کے شروع میں ایک فیصلہ ہوا تھا کہ 15 جولائی کے بعد کوئی بھی ادارہ اگر امتحان لینا چاہتا ہے تو ان کو امتحان لینے کی اجازت تھی، اور اس کے بعد مختلف اداروں نے امتحان لیے اور ادارے کچھ امتحان لے رہے ہیں، اور ابھی تو اسکولز اور کالجز اور یونیورسٹیز بھی کھل رہی ہیں، تو کوئی ایسے حالات نہیں ہے کہ کسی بھی وجہ سے کوئی امتحانات کو ہم بطور گورنمنٹ روکیں۔ اگر کوئی امتحان لینا چاہتا ہے تو وہ لے سکتا ہے، یہ ثوابدید ان اداروں کی ہے جو امتحان لینا چاہتے ہیں کہ وہ لینا چاہتے ہیں یا نہیں۔ تو آخر میں پھر گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حالات بہت اچھے ہیں، لیکن میں اسکولوں کو، کالجز کو، یونیورسٹیز کو، سب کو، اساتذہ کو، ٹیچرز کو، پیرنٹس کو پھر ایک دفعہ گزارش کروں گا کہ آپ سب تعاون کریں، بچے جو ہیں وہ ماسک پہنیں، سوشل ڈسٹنسنگ ہو، ڈینسٹی کم ہو، تو جو بھی SOPs شرائط رکھی گئی ہیں ان کے مطابق عمل کیا جائے۔ ہمارے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوتی جب کسی تعلیمی ادارے کو بند کیا جائے، لیکن جب اگر کہیں نظر آئے کہ شرائط پہ عمل نہیں ہو رہا تو مجبوری کے تحت کرنا پڑتا ہے، لیکن امید ہے کہ آئندہ یہ موقع جو ہے وہ نہیں آئے گا، اور سارے اسکول اور باقی کوشش کریں گے کہ SOPs پہ عمل درآمد ہوتا رہے۔ بہت مہربانی، شکریہ۔